سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلی بات کہ غیب کے ذکر کے بعد دوسرا عمل جو بتایا گیا ہے، عملی عمل، وہ نماز کا بتایا گیا ہے۔ تو اس میں دو نکات وہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کا عقیدہ غیب کے اوپر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی بات کو وہ اکثر ترتیب کے ساتھ یوں بھی بتاتے ہیں کہ جس کا تعلق نماز کے ساتھ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کا تعلق غیب کے ساتھ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اگر کہا جائے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اس زمان میں بڑا پیارا جملہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سنایا تھا وہ یہ کہ نماز جو ہوتی ہے وہ آپ کی باطن کی آنکھ کو غیب پہ کھول دیتی ہے۔ یعنی کہ نماز ایک وہ ایسی خوبصورت عبادت ہے جس سے آپ کا باطن کے ساتھ جو ہے، غیب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت قریبی ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر کی آنکھ جو ہے وہ غیب پہ کھل جاتی ہے۔ حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر غور کرنے والے اگر اس بات کے اوپر غور کریں تو نماز کا اور غیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آیت مبارکہ میں پھر صلاۃ جو لفظ آیا ہے یہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ صلاۃ بمعنی دعا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ صلوات بھی بنتا ہے، اور صل لفظ بھی اسی سے ہے، جیسے کہ ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور اس صورت میں صلاۃ لفظ جو کہ صل کی صورت میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا۔ تو گویا کہ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو گویا کہ یہ درود شریف جو ہے یہ امتی کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ کا لفظ بمعنی صلوین بھی آتا ہے، اور صلوین کہا جاتا ہے اس پچھلے گھوڑے کو جو کہ اگلے گھوڑے کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے والے گھوڑے کو جو ہے وہ صلوین کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مصلی بنتا ہے، اور مصلی یعنی کہ وہ نمازی جو کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ امام کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ پھر صلوات جو ہے بمعنی صلاۃ العود بھی آتا ہے، یعنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ سے سینک کر سیدھا کرنا۔ تو گویا کہ اس زمان میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نفس امارہ ہے وہ نماز کی حرارت سے اس کے ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ سیدھا کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام اسی بات کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو حرارت بیان کی گئی ہے تو گویا کہ وہ عشق اور محبت کی حرارت ہے جو ایک نمازی نماز کے اندر محسوس کرتا ہے، اور اس عشق کی حرارت اور محبت کی حرارت سے جو ہے وہ انسان کے نفس امارہ کو اور جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں ان کو جلانے کا باعث بنتا ہے۔ پھر صلوات کا لفظ جو ہے وہ استغفار اور رحمت کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں اس صورت میں بھی استعمال ہوا ہے کہ نبی آپ ایمان والوں کے لیے صلات کریں، یعنی کہ دعا کریں، اور دعا سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار طلب کریں اور رحمت کی دعا کریں۔ اور صلات کا لفظ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے لیے بھی آتا ہے۔ لیکن بہت ہی اہم بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر تو آیا ہے، مگر اس میں نماز کی رکعات کا ذکر نہیں آیا، اس کی حیت کا ذکر نہیں آیا، ایون کہ اوقات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح قرآن پاک میں نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن نماز کے ساتھ ہمیشہ اقامت کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں نماز کی حیت کو تو نہیں بیان کیا گیا، وہ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، لیکن نماز کی اقامت یعنی کہ اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نمازوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ یقیمون لفظ جو ہے جو کاما یقیمو سے ہی ہے، جس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا تھا کہ کسی چیز کو قائم کرنا، کھڑا کرنا، بلندی کے اوپر جانا، اور پھر وہ سارا خوبصورت معنی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا۔ اگر آپ اس اقامت صلات کو نماز کے ساتھ جوڑ کے اس انداز میں دیکھیں تو وہ نماز جس میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، یہ نماز انسان کی بلندی درجات کا باعث بنتی ہے، اس کو اوپر لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اب انسان اوپر کیسے جاتا ہے تو وہ اپنی کیفیات اور اپنی روحانیت کے لحاظ سے اپنی عروج میں جب ہوتا ہے تو وہ نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ تو نماز کا ایک باطنی اور خوبصورت نظام ہے جو بتایا گیا ہے، اور ظاہر کے لحاظ سے یقیمون الصلاۃ جو ہے نمازوں کا قائم کرنا کہ 5 وقتوں میں ہمارا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے پورے دن کی روٹین جو ہے وہ اس نماز کے گرد گھومنی چاہیے کہ یہ کام ہم نے فجر کے بعد کرنا ہے، یہ ظہر کے بعد، یہ عصر، مغرب اور عشاء کے بعد کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں اقامت صلاۃ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم جب عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری روٹین جو ہوتی ہے وہ نمازوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بازار تب جانا ہے اور پھر واپس مسجد میں اس نماز کے وقت آ جانا ہے، ہم نے کھانا کھانے تب جانا ہے، سونا ہم نے تب ہے، جو کچھ بھی ہم نے معمولات طے کرنے ہوتے ہیں
وہ وہاں مسجد کی نماز کے مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا ہم وہاں جا کے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر ہم یہاں آ کے یہ سب کچھ نہیں کرتے، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں تو عبادت کے لیے گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اپنے کاروبار اور گھر بھی دیکھنے ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، جبکہ قرآن تو ہمیں یہ تصور نہیں دے رہا کہ آپ نے صرف حج اور عمرے میں جو ہے اس نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، کہ تمہاری اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بھی تمہاری زندگی جو ہے اس نماز کے ارد گرد جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ لہٰذا متقین کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا عمل ان کا بتایا گیا کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور بدنی عبادات میں یہ سب سے اہم عبادت ہے، تو ایک خاص بدنی عبادت کا یہاں ذکر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری عبادت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس ضمن میں دو باتیں سمجھنا پہلے بہت ضروری ہیں کہ جس کا غیب کے اوپر جتنا زیادہ ایمان ہوگا تو ایک تو اس کا اثر اس کی عبادت میں نظر آئے گا، نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا، اور دوسرا اس کا اثر اس کے مال میں نظر آئے گا کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو گویا کہ مالی عبادات میں سے جو اہم عبادت تھی وہ یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی ایک غیبی دنیا کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مما میں جو کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کو دیا ہے، تو ایک تو ہماری اصلاح یہاں پہ یہ کر دی گئی ہے کہ تم خود سے تو کچھ دے نہیں سکتے ہو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہی تم ہماری راہ میں دیتے ہو، تو پھر دینے والے کا تو کوئی احسان ہی نہیں ہوتا، کوئی فخر، کوئی غرور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا خود سے تو کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ اور پھر مما کے اندر جو دوسرا خوبصورت معنی ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، تو ہر انسان کے پاس تو مال نہیں ہوتا، بہت سارے غریب مفلس بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مما کے اندر جو کہ ما عموم کے لیے آتا ہے کہ جو رزق بھی ہم نے ان کو دیا ہے، لہٰذا رزق صرف رزق نہیں ہوتا، کھانا پینا نہیں ہوتا، جس کو اللہ نے قابلیت، ذہانت، ہنر، صلاحیت، مال، اولاد، جوانی، وقت، فراغت، جس کو ہم نے جو رزق جس انداز میں دیا ہے، جس وسعت کے ساتھ دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا بہت خوبصورت بات یہاں پہ مفسرین کرام کی یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال نہیں تھا تو میں اللہ کی راہ میں کیا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ لازمی دیا ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس معاملے میں جو ہے وہ دینے والا بنایا ہے، لہٰذا وہ اسی میں سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اس طرح سے خرچ کرنے میں بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے کہ صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر وہ رزق جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری اولادیں ہمارا رزق ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ينفقون کا لفظ بھی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ کہا گیا کہ وہ مسلسل خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ موڈ کے مطابق خرچ کرتے ہیں، مزاج کے مطابق خرچ کرتے ہیں، بلکہ ہر کیفیت میں ہر طرح سے وہ مسلسل خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے ساتھ مقدار کی بات نہیں کی گئی ہے کہ وہ اتنی مقدار میں خرچ کرتے رہتے ہیں، بس یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلسل اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا چاہے نماز ہے یا چاہے خرچ کرنا ہے، دونوں کو مضارع کے صیغے کے ساتھ جو بیان کیا ہے کہ وہ کام جو مسلسل کیے جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سراہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یؤمنون بھی مضارع ہے، یقیمون بھی مضارع ہے، ينفقون بھی مضارع ہے، لیکن رزقناہم یہ تو ماضی کا صیغہ ہے۔ بہت خوبصورت جواب اس کا یہ ہے کہ رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ماضی کے ساتھ بیان کریں کہ ہم جو تمہیں رزق دے چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ لازمی دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنفرم کر کے ماضی کے صیغہ میں بیان کی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو میں کیا دیتا۔ رزقناہم جو ہم تمہیں رزق دے چکے ہیں اس میں سے تم نے دینا ہے، لہٰذا اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس رزق سے جو ہے وہ زیادہ نوازا ہوا ہے۔ پھر ينفقون کا جو لفظ ہے یہ نفقہ سے ہے، اور نفقہ جو ہے وہ سرنگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے بھی سوراخ ہوتا ہے اور دوسری جانب سے بھی سوراخ ہوتا ہے، انسان ایک جانب سے داخل ہوتا ہے اور دوسری جانب سے باہر نکل جاتا ہے۔ صحرائی چھپکلی کو بھی جو ہے اس معنی میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی صحرا کے اندر ایک طرف سے سوراخ بناتی ہے اور اندر سے ہوتے ہوتے دوسری جانب سے دوسرا سوراخ بنا کے نکل جاتی ہے، کیونکہ صحرا کے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار جو ہے وہ کتوں کے ذریعے کرتے ہیں، تو جب یہ کتے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک سوراخ سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتی ہیں۔
جب اس لفظ کو خرچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دوسرا سوراخ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ خرچ کرے گا تو اس کا حاصل اس کو کہاں ہوگا؟ دوسری دنیا میں جا کر ہوگا۔ تو بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ انسان ایک سوراخ میں ڈالے جا رہا ہے اور اس سوراخ کا دوسرا سرا جو ہے وہ آخرت میں ہے اور وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اس کو اہل علم یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری آج کی دنیا میں ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ينفقون کے اندر یہ معنی ہے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ دنیا میں ہے جس میں آپ ڈالے جا رہے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ لہٰذا جب دو کانسیپٹ جو ہمیں اس لفظ سے دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں بظاہر وہ سامنے والا کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے مگر وہ ہمارا اپنی ہی ذات کے اوپر اپنی آخرت کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں واپس مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دینے میں نہ کوئی احسان ہے، نہ فخر ہے، نہ غرور ہے۔ اور یہ ایمان والوں کی دوسری عملی خوبصورتی ہے کہ نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جانی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مالی عبادات بھی کرتے ہیں۔